الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا وزر له ولا وازر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا وشفيعنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز سامعین، میں آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی کتاب المقدس سے سورہ بنی اسرائیل کی کچھ آیتیں پڑھی ہیں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ میں سے ایک مختصر حدیث پیش کی ہے. آج کے موضوع کا عنوان ہے اسلام میں والدین کے حقوق. اسلام ایک بہترین دین ہے. دین کا مطلب زندگی گزارنے کا طریقہ. زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی. اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. پھر فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ
جو اسلام سے ہٹ کر اپنے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ کوئی اور منتخب کر دے، فرمایا یہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسلام میں اجتماعیت ہے، اسلام میں امن ہے، محبت ہے، ایک دوسرے کا احترام ہے، بڑوں کی عزت ہے، چھوٹوں پر شفقت ہے۔ ان سارے معاملات کو اجتماعیت کہتے ہیں۔ گزشتہ جمعے میں اسلام میں اولاد کے حقوق کے عنوان سے ذکر تھا کہ اسلام میں اولاد کے کیا حقوق ہیں، ان کی تربیت کیسی کرنی ہے، ان کو کیسے پالنا ہے، ان کو راہ راست پر کیسے چلانا ہے، ان کے ساتھ کس طرح محنت کرنی ہے، ان باتوں کا ذکر ہوا تھا۔ تو والدین اور ماں باپ، ان کے مقابلے میں اولاد ہے۔ والدین کے مقابلے میں اولاد ہے۔ اگر اولاد کے حقوق ہے، اولاد کی تربیت کرنی ہے، ان کے لیے رزق حلال کمانا ہے، ان کے لیے اپنی جوانی قربان کرنی ہے، ان کے لیے اپنی صلاحیتوں کو، اپنی کوششوں کو، اپنی طاقت کو، ان کو بڑا کرنے کے لیے، ان کو راحت میں دیکھنے کے لیے، ان کو سکون میں دیکھنے کے لیے ماں باپ اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ نہ کبھی دھوپ کو دیکھتے ہیں، نہ کبھی بارش کو دیکھتے ہیں، نہ کبھی مشکل کو دیکھتے ہیں۔ ماں باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری اولاد سکون میں رہے، یہ پڑھے، یہ لکھے، یہ معاشرے میں بڑے لوگ بن جائے، ان کی زندگی سکون سے گزرے، چاہے ہماری زندگی جیسے بھی گزرے۔ تو اللہ نے والدین کے حقوق بھی بیان کیے ہیں کہ اگر ماں باپ نے یہ سب کچھ آپ کے لیے کیا ہے تو ماں باپ کا بھی حق ہے۔ ماں باپ کی بھی ایک زندگی ہے، انہوں نے بھی اس جوانی سے بڑھاپے کی طرف جانا ہے، اس قوت اور طاقت کے بعد انہوں نے کمزوری کی طرف جانا ہے۔ یہ قانون فطرت ہے، یہ رب کا قانون ہے کہ بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا۔ کوئی بھی اس قانون سے مستثنا نہیں ہے، چاہے وہ جانور ہے، چاہے وہ یہ درخت ہے، چاہے وہ ہوش و طیور ہے، چاہے انسان ہے۔ انسان، ان کا نظام اللہ نے کچھ مختلف تھوڑا سا بنایا ہے، باقی جو نظام فطرت ہے وہ اللہ نے سب کا ایک جیسا بنایا ہے۔ کھانے پینے کی ضروریات ان کی بھی ہے، انسانوں کی بھی ہے، لیکن انسان کو تابع کیا ہے، انسان کو پابند کیا ہے، اور انسان کو تھوڑے سے امتحان میں بھی ڈالا ہے۔ اگر ہم غور و فکر کریں، سوچے تھوڑا سا، اگر آپ اس بات میں غور و فکر کریں کہ جب کسی جانور، کسی گائے کا، کسی بھینس کا، کسی اونٹنی کا، کسی شیرنی کا جب ان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ پیدائش کے بعد چلنا پھرنا شروع کر دیتا ہے، ان کو اٹھانا نہیں پڑتا ہے، ان کو چلانا نہیں پڑتا ہے، وہ خود چلنا شروع کر، رب نے نظام ایسا بنایا ہے۔ لیکن اگر آپ انسان کے بچے کو دیکھیں، انسان کا بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے
نہ وہ چل سکتا ہے، نہ وہ بول سکتا ہے، نہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے، اس انسان کے بچے کو ماں باپ کے سہارے پہ چھوڑ دیا ہے۔ اسی لیے یہ سب کچھ اسی لیے ہے کہ اولاد کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہے، کہ اس وقت ماں باپ نے پالا ہے، ماں باپ نے سنبھالا ہے، سردی سے بچایا ہے، گرمی سے بچایا ہے، اگر بیمار ہوا ہے تو اس کا خیال رکھا ہے، اگر اس کو بشری تقاضے آئے ہیں تو انہی ماں باپ نے پالے ہیں، انہی ماں باپ نے خیال کیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں جب بھی اپنے حق کا ذکر کیا ہے تو اس کے بعد ماں باپ کے حق کا ذکر کیا ہے۔ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں مولا کریم نے فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، رب کا فیصلہ ہے کہ عبادت صرف ایک اللہ کی کرنی ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ اس لیے کہ یہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اس کے فوراً بعد فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کریں۔ احسان اس چیز کو بولتے ہیں کہ نیکی بلا عوض، بغیر عوض کی نیکی، اس کو احسان بولتے ہیں۔ فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کریں، حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ اچائی کریں، ان کے ساتھ جو نیکی کریں ان سے اس کے بدلے کا طلب نہ کریں۔ وبالوالدین احسانا، اپنے لیے تو اللہ نے مختصراً فرمایا کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ رب کے سوا کسی کی بندگی نہ کرے، لیکن والدین کے لیے تفصیل بتا دیا۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، فرمایا کہ اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں یہ بڑھاپے کو پہنچ جائے، یہ ضعف کی عمر تک پہنچ جائے، یہ اس عمر تک پہنچ جائے کہ اپنے لیے معاش نہیں کر سکتے، اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتے، فرمایا فلا تقل لہما اف، ان کو اف تک بھی نہیں کہنا، اف تک الف اور فے، فرمایا فلا تقل لہما اف، ان کو اف تک بھی نہیں کہنا، ان کو برا بلا نہیں کہنا، ان کے سامنے اپنی کمزوری، اپنی محتاجی، اپنی بے بسی کا اظہار بھی نہیں کرنا۔ اس لیے فرمایا فلا تقل لہما اف، ان کو اف تک بھی نہیں کہنا۔ جب انسان تک جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، تو انسان یہ اف کہہ جاتا ہے نا، تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی زبان سے خود بخود نکل جاتا ہے۔ فرمایا کہ والدین کے سامنے یہ بھی نہیں کرنا، والدین کے سامنے تھکاوٹ کا اظہار بھی نہیں کرنا، اس لیے کہ آپ کی اس حالت سے آپ کے ماں باپ کو تکلیف پہنچتی ہے، ان کا بس نہیں چلتا۔ جوانی میں تو انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے چھوڑا ہے، آپ کو آگے چھوڑا ہے، آپ کو آگے لگایا ہے، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا ہے، آپ کی خوشی دیکھی انہوں نے، اپنے اوپر خرچ نہیں کیا، آپ پر خرچ کیا ہے۔ اس کے بس میں ہو یا نہ ہو، وہ یہ دیکھتا ہے، باپ یہ دیکھتا ہے کہ میرا بچہ یہ کسی کے سامنے نیچے نہ ہو، اس کے بس میں ہو یا نہ ہو، وہ آپ کے لیے کچھ نہ کچھ لاتا ہے۔ اس لیے فرمایا فلا تقل لہما اف، ان کو اف نہیں کہنا۔ فرمایا ولا تنہرہما، اس کا مطلب ہے کہ ان کو ڈانٹنا نہیں ہے، اف بھی نہیں کہنا، یہ علیحدہ حکم ہے۔ ولا تنہرہما، ان کو ڈانٹنا بھی نہیں ہے، ان کو برا بلا بھی نہیں کہنا، ان کے سامنے اپنی برتری کا اظہار نہیں کرنا،
اپنے آپ کو ان سے زیادہ سمجھدار ظاہر نہیں کرنا کہ میں آپ سے زیادہ آگے چلا گیا ہوں، اس لیے کہ آپ جدھر تک بھی گئے ہیں، جہاں تک بھی گئے ہیں، جس درجے تک بھی گئے ہیں، آپ خود تو چل کے نہیں گئے تھے، آپ کو تو پکڑ کے لے جایا گیا تھا، آپ کو تو انگلی سے پکڑ کر ایک ایک چیز سکھایا گیا تھا۔ بے شک آپ کے ماں باپ کو کچھ بھی نہیں آتا تھا، وہ ان پڑھ تھے، لیکن آپ کو پڑھایا۔ یہ ان کا کمال تھا کہ وہ ان پڑھ تھے اور آپ کو پڑھایا۔ یہ ان کا کمال تھا، ان کے پاس تعلیم کم تھی، آپ کو تعلیم یافتہ بنا دیا، آپ کو بڑے عہدے بڑے منصب پر فائز کر دیا۔ یہ ان کا کمال تھا۔ اب اگر آپ کسی منصب پر پہنچ گئے، کسی مقام پر پہنچ گئے، کسی درجے پر پہنچ گئے، کسی اعلیٰ عہدے تک پہنچ گئے، اور پھر آپ کو اس بات پر کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ یہ میرے باپ ہے، تو پھر آپ کو مرنا چاہیے، آپ کو رہنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے، آپ کو اس منصب، اس مقام، اس عہدے تک پہنچایا گیا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو ڈانٹنا نہیں ہے، ان کو برا بھلا نہیں کہنا ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کو بات کرے اچھی بات، عزت والی بات، احترام والی بات، کریمانہ بات، اخلاقانہ بات، ان کو ایسی بات کرنی ہے۔ ماں باپ کو جو بھی بات کرنی ہے، ماں باپ بلائے احمد تو آپ کہے جی اماں، جی ابو، ادب کے ساتھ، یہاں ہوں نہیں کہنا۔ ماں باپ بلائے تو جی کے ساتھ کہنا ہے، مسکراتے ہوئے کہنا ہے، مسکراتے ہوئے جواب دینا ہے۔ آپ کسی کھیل کود میں مصروف ہیں، ماں باپ بلائے، کھیل کود کو چھوڑ دے، اس کام کو چھوڑ دے، ترک کر دے۔ وہ کھیل کود بعد میں بھی ہو جائے گا نا، یہ کرکٹ کدھر جاتا ہے؟ آج ہارتا ہے تو کل جیتا ہے، کل جیتا ہے تو پرسوں ہارتا ہے، چلتا رہتا ہے سلسلہ، چھوڑ دے اس کو۔ کوئی اور موبائل گیم میں لگے ہوئے، چھوڑ دے اس کو، کیا کرنا ہے؟ وقت ضائع کرنا ہے، دماغ ضائع کرنا ہے، پیسے ضائع کرنا ہے، آنکھوں کو ضائع کرنا ہے، اپنی انرجی ضائع کرنی ہے، تباہی پھیلانی ہے، چھوڑ دے اس کو۔ ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا سا گیم شروع کیا ہوا ہے، اس کو پورا کر کے آتا ہوں، پورا کر کے پھر کیا کر لیں گے، چلے وہ گیم پوری کر لی، پھر کیا ہو جائے گا؟ کچھ نہیں ہوتا ہے نا، یہ تو روزانہ کا کام ہے، روزانہ کا معمول ہے۔ اور بعض اوقات یہ جو بات ہے نا، یہ جو سرکاری لوگ ہوتے ہیں نا، سرکاری لوگ جہاں دفتروں میں ہوتے ہیں نا، الحمدللہ یہاں تو موبائلوں کا رواج اتنا نہیں ہے، لیکن جہاں ہوتا ہے آپ کا ضروری کام ہوگا، آپ ادھر کڑے رہیں گے، اس صاحب کے پاس موبائل ہوگا، وہ موبائل میں کھیل رہا ہوگا، فضول میں کھیل رہا ہوگا، آپ کا ضروری کام ہوگا، آپ کڑے رہیں گے، آپ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، اب اس کو کیا کہوں، میرا کام نہیں کرے گا۔ تو اس سے بچوں سبق لے لیں، یہ چھوٹے بچے نا، اس سے سبق لے لیں۔ ماں باپ بلائے نا تو موبائل کو بند کر دے، فوراً اس کو بٹن آف کر دے، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ گیم آپ بعد میں بھی کھیل سکتے ہیں، پہلے تو گیم کھیلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ صلاحیتوں کو ضائع کرنا، وقت کو ضائع کرنا، پڑھائی کے وقت کو ضائع کرنا، اپنے دماغ کو خراب کرنا، اپنے ذہن کو خراب کرنا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماں باپ کا احترام کرنا ہے۔ ماں باپ کے لیے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ماں باپ کہے کہ بیٹا پانی لے ذرا فلٹر سے، تو آپ سارے کام کو چھوڑ کر آپ چلے جائے پانی لے آئے۔ ماں باپ کہے دکان سے کوئی چیز لائے، آپ سارے کام کو چھوڑ دے دکان پہ چلے جائے۔ آپ کو کسی اور کام کے لیے بھیجے، چھوڑ دے فضولیات، آپ چلے جائے اس کام پہ۔ اللہ نے یہ آداب سکھایا ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، پھر فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، آپ ان کے لیے اپنے جو پر ہے نا، یہ رحمت کے ذریعے سے پھیلا دے۔ اگر یہ نہیں دیکھے تو میں آپ کو بتاتا ہوں، مرغی تو آپ نے دیکھی ہوگی نا، مرغی کے 10-12 15 20 بچے تک ہوتے ہیں، وہ کیا کرتی ہے، جتنے بھی بچے ہوتے ہیں وہ پر اس کے اوپر پلا دیتی ہے، سب کو اس کے اندر لے آتی ہے۔
اس سے سبق لینا چاہیے، جانوروں سے سبق لے لیں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور وہ کمزور مرغی اگر اس کے اوپر، اس کے بچے کے اوپر کتا بھی حملہ آور ہو جائے تو مقابلہ کرتے اپنے بچوں کو بچاتی ہے۔ اس لیے فرمائے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ماں باپ کے لیے رحمت کے پر پھیلا دیں۔ فرمائے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ سے دعا مانگے مولا ان پر رحم فرما، رب ارحمہما، ان پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ، جیسے کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ اس وقت تو ہمیں پتہ نہیں تھا نا کس طرح پالا تھا، کن امتحانات میں پالا تھا۔ اللہ نے بار بار قرآن ماں باپ کا ذکر کیا ہے۔ سورہ لقمان میں 21ویں پارے کی صورت ہے، حضرت لقمان حکیم ان کے نام سے اللہ نے پوری صورت منسوب کر دی ہے۔ لقمان حکیم نے اللہ کے حق کا ذکر کیا، فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنِيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، انہوں نے لوگوں کو نصیحت کی، اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، بیٹوں کو جمع کیا، ان کو نصیحت کی اے میرے بیٹوں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ انہوں نے بہت ساری نصیحتیں کی ہے۔ اگلی نصیحت انہوں نے کی ہے یا بنی اقیم الصلاۃ، اے بیٹو نماز قائم کیا کرے، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، امر بالمعروف کر لیا کرے، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روک لیا کرے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو مصیبت پہنچے اس پر صبر کرنا۔ انہوں نے نصیحتیں کی ہیں، تکبر نہیں کرنا، کسی کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش نہیں آنا، کسی کو چیخنا چلانا نہیں، یہ انہوں نے نصیحتیں کی ہیں۔ اور اگر آپ یہ قرآن پڑھیں 21ویں پارہ سورہ لقمان تو یہ ان کی نصیحت ہے۔ انہوں نے جو پہلے نصیحت کی ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اور یہ نصیحتیں دوسری نصیحتیں بعد میں ہے۔ پہلی نصیحت کے بعد اللہ نے ایک بات کی ہے، اپنی طرف سے کی ہے، ان کے نصیحتوں کے بیچ میں لائی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ حضرت لقمان نے تو ہمارے حق کا ذکر کر دیا، اب ہم حضرت لقمان کے حق کا ذکر کرتے ہیں کہ والدین کے حقوق کا خیال رکھیں۔ سورہ احقاف میں ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ اللہ نے ماں باپ کے حقوق بار بار بیان کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا جاتا ہے، ایک صحابی آتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں من ابر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کس سے نیکی کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، اپنی والدہ کے ساتھ نیکی احسان کرو۔ پھر سوال ہوا ثم من، یا رسول اللہ اس کے بعد کس کے ساتھ احسان کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم امک، پھر اس کے بعد بھی اپنی والدہ کے ساتھ احسان کرو۔ پھر سوال کرتا ہے ثم من، پھر کس کے ساتھ احسان کرو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، پھر بھی ماں کے ساتھ احسان کرو۔ ماں کی تاکید کی بار بار، اس لیے کہ ماں نے بڑی مشکل سے بچے کو پالا ہے، بڑی محنت کے ساتھ، بڑی مشقت کے ساتھ، بڑی مصیبتوں کے ساتھ۔ ماں نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ میں کیا کام کر رہی ہوں، بچہ رویا تو ماں نے کام چھوڑ کے چلی گئی بچوں کو سنبھالنے کے لیے، آٹا گون رہی وہ ادھر چھوڑ دیا، روٹی پکا رہی وہ ادھر چھوڑ دیا، برتن دھو رہی وہ ادھر چھوڑ دیا، کپڑے کی دھلائی کر رہی وہ ادھر چھوڑ دیے، بچے کو سنبھالنے کے لیے گئی ہے۔ یہی بات میں آپ کو کر رہا ہوں، جس طرح ماں نے وہ کپڑوں کی دھلائی چھوڑی ہے، برتنوں کی دھلائی چھوڑی ہے، روٹی پکانی چھوڑی ہے، آپ کو ماں بلائے آپ گیم بند کر دیں، آپ کرکٹ کھیلنا چھوڑ دیں، آپ کوئی اور کام کرے اس کو چھوڑ دیں۔ جس طرح ماں چل کے آئی تھی نا، ابھی آپ کا حق بند ہے کہ آپ چلے جائیں، ابھی آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بار امک امک امک، ماں کے ساتھ احسان کرو۔ صحابی پھر پوچھتے ہیں ثم من یا رسول اللہ، اس کے بعد کس کے ساتھ احسان کرو؟ رسول اللہ فرماتے ہیں ثم اباک، ایک والد ہے اور ایک والد، دو ہے، دونوں کے علیحدہ علیحدہ حیثیت ہے۔ والد کی حیثیت حاکمانہ حیثیت ہے، الرجال قوامون علی النساء، اس لیے کہ ماں کے دل میں یہ رحم زیادہ ہوتا ہے،
اس سے فیصلہ کرنے میں غلطی ہو جاتی ہے. اس لیے رحم ہوتا ہے نا. پڑھائی کے لیے بھیجنا، چلو بچے آج چھٹی کرو. باپ تو یہ نہیں کہتے کہ آج چھٹی کرو، چلو ڈنڈا اٹھاتا ہے کہ چلو. ماں کہتے چھٹی کرو نا. اور جب ماں زیادہ احسان کر لیتی تو بچے خراب بھی ہو جاتے ہیں. جب والد سے چیزیں چھپاتی ہے نا تو بچے خراب ہو جاتے ہیں. اس لیے بعض اور یہ بھی آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ماں کی بد دعا اللہ تعالیٰ جلدی قبول نہیں کرتا ہے. ماں کی بد دعا اللہ تعالیٰ جلدی قبول نہیں کرتا ہے. دعا قبول کرتا ہے لیکن بد دعا جلدی، اس لیے کہ ماں جلدی ندامت میں آ جاتی ہے. صبح بد دعا کی ہے تو شام کے دیا اللہ وہ صبح والی بد دعا مت قبول کرنا. یا اللہ میں نے جو بد دعا کی اس کو قبول نہیں کرنا. واپس آ جاتی ہے. جو فیصلہ کے اختیار رب نے والد کو دیا، الرجال قوامون علی النساء، اس لیے کہ عورتوں سے فیصلے غلط ہو جاتے ہیں، رحم زیادہ ہے، غلط فیصلے ہو جاتے ہیں، پھر بعد میں پچھتاتے ہیں، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے والد کو حاکم بنا ہے. اور جب معاملہ ادب و احترام کا آتا ہے تو وہ ماں کی طرف زیادہ رجحان دیا ہے، اس لیے کہ اس نے بڑی مشکل سے پالا ہے. اور ایک حدیث اور بھی سن لیں. باپ کا جو حق ہے بہت بڑا حق ہے. یہ حقوق ہم صرف ماں کا سنتے ہیں کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. لیکن والد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ اللہ کی رضامندی، والد کی رضامندی میں والد راضی ہے تو رب راضی ہے، والد ناراض ہے تو رب بھی ناراض ہے. اور یہ بھی یاد رکھے، ماں جلدی ناراض ہو جاتی ہے نا، لیکن والد جلدی ناراض نہیں ہوتا ہے، جلدی ناراض نہیں ہوتا ہے. لیکن جب ہوتا ہے تو پھر صحیح ناراض ہوتا ہے، پھر مڑ کے دیکھتے بھی نہیں ہے. اس لیے کہ اس میں خود برداشت زیادہ. اس لیے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے، اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. والد کو ناراض نہ کرے، ماں کو بھی ناراض نہ کرے. لیکن یہ ایک ترتیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اسی لیے ہمیں یہ چیزیں آنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ والدین کے احترام کے بارے میں، کہ والدین کا مقام، مرتبہ، ان کے احترام یہ ہے کہ نیکی سے بھی بڑھ کر نیکی وہ یہ ہے کہ آپ والد کے دوستوں کا بھی احترام کریں. آپ کے والد اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے دوست ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے والے تھے، ان کے پاس کبھی کبھی جایا کریں، ان کا احترام کیا کریں.